عقیدہ اللہ تعالیٰ ہمارا درست فرما دے. وہ عقیدے تو بالکل ہر ایک کو معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، رسول پر ایمان ہو، قرآن پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونے پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو. یہ تو تقریباً ہر مومن اور ہر مومنہ جانتے ہیں. یعنی ایمان مفصل میں جن کا ذکر ہے وہ تو لازمی ہے. اگر ان میں سے ایک کی بھی کمی ہو جائے گی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام جانثار صحابہ کرام، جن کی نہ ہم تاریخ سے واقف ہیں، نہ ہم ان کے بارے میں ان کی خدمات سے واقف ہیں، نہ ان کی وہ قربانیاں جو انہوں نے اسلام کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی ہیں، ہم ان سے بھی واقف ہیں. تو بتائیے ہمارا عقیدہ کیسے بنے ان کے بارے میں؟ چونکہ رافضیوں کا زور ہے، ہمیں علم نہیں، ہمارے بچے جاہل ہیں، وہ اپنی باتیں اسکولوں میں ان کے ذہنوں میں ڈالتے رہتے ہیں. صاف کہہ رہا ہوں حضرت، ناراض نہ ہونا، ان کے ذہنوں میں اپنی باتیں ڈالتے رہتے ہیں. ان کا ذہن صاف ہے، کھورا ہے. ہمارے بچوں کا ذہن علم ان کے پاس ہے نہیں، جہالت ہی جہالت ہے. دین کے معاملے میں وہ اسے قبول کر لیتے ہیں، غلط ہو تو قبول کر لیں گے اور صحیح تو ہوتی نہیں ان کے یہاں کوئی بات. چنانچہ حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں ہمارے بہت سے سنی مسلمانوں کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے. سنی مسلمان کہہ رہا، اہل سنت والجماعت جو ہے ان کا عقیدہ، ان میں سے اکثر کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے. بعض تو وہ ہے ہمارے بھائیوں میں اہل سنت والجماعت میں کہ سب سے اعلیٰ سب سے افضل حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سمجھتے ہیں، کرم اللہ وجہ کو سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ انہیں خدا تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ محفوظ ہے. ہمارے جاہل مسلمان جو اہل سنت والجماعت میں سے ذرا گھوم کر دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. میرے تو یہ تجربے کی چیز ہے، میرا تو تعلق رہتا ہے مسائل کی وجہ سے ایسے مسلمانوں سے. اس لیے آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ہمارے بہت سے بھائی جو جاہل مطلق ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو خدا تھے، اللہ محفوظ ہے. بعض اس سے نیچے اترتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھے، قوت تھے. اتنی قوت کسی کو اللہ نے نہیں دی، جو غلط ہے. یہ سب کس لیے ہوا؟ ہماری جہالت کی وجہ سے، کہ ہم اپنے بزرگوں کا اصلی مقام بھی نہ پہچان سکے. کسی کو پہنچا دیا خدا تک اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور کسی کو گرا دیا زمین میں. یہ تو اسلام نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں کا حال نہیں ہونا چاہیے. مسلمان کو اپنے عقیدے میں پختہ ہونا چاہیے اور اسے پورا علم ملنا چاہیے. عقیدے کا پورا علم پہنچانا والدین کی ذمہ داری ہے شرعی طور پر. یا تو وہ خود پہنچائیں، اور اگر خود علم نہیں ہے تو انتظام کریں ایسے لوگوں کو کہ جو صحیح عقیدے اپنی اولاد کو سکھائیں. یہ ایسا فرض ہے قرآن کریم کے اعتبار سے اور احادیث کے اعتبار سے اور مسئلے کے اعتبار سے، یہ ایسا بڑا فرض ہے کہ اس کا چھوڑنے والا، اس میں کوتاہی کرنے والا، اس کو نظر انداز کرنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال اور اپنے متعلقین کے عقیدوں کو اگر صحیح کرانے کا انتظام نہیں کیا، یا خود صحیح کرائیں یا اللہ تعالیٰ میری زبان کی بات کو پورا نہ کرے، جہنم کا ایندھن بن جائے گا. قرآن کریم سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے. مشہور آیت ہے، 2 جملے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. مطلب اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو. کون سے ایمان والو؟ جو صرف حضور کے زمانے میں تھے یا بعد والے بھی؟ آپ خود اس کا فیصلہ کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا جب قرآن کریم فرماتا ہے تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت ہوتی ہے. وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہوتی، خاص زمانے کے لیے نہیں ہوتی، خاص علاقے کے لیے نہیں ہوتی. جب بھی جتنے بھی مسلمان دنیا میں آئیں گے ان سب کے لیے وہ ہدایت، وہ مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بڈھا ہو، ان سب کے لیے ہدایت. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا
انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، پہلی بات سن لیجئے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ سورہ تحریم میں 28ویں پارے میں آیت موجود ہے کہ خود کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ ہر مومن، ہر مومنہ، ہر بالغ، ہر بڈھے پر لازم ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ جہنم کی آگ میں کیسے گرے گا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ اور پھر ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے متعلقین، اپنے بال بچے اور اپنی آل اولاد، ان کو بھی بچاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد، اپنے گھر والے، اپنے متعلقین، ان کو علم دین پہنچانے کی فکر کریں، اور سب سے پہلے سب سے پہلے ان کے عقیدوں کو درست کرنے کی فکر کریں۔ چاہے تو خود درست کریں اگر علم رکھتے ہیں، ورنہ پھر ایسے شخص کا انتظام کریں کہ جو یہ کام کرے۔ یہ فرائض میں سے ہے، ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس کے اندر کوتاہی ہوگی تو میں نے ابھی بتا دی کہ قرآن کریم سے اشارتاً معلوم ہو رہا ہے کہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ یہ چند روزہ دنیا کو درست کرنے کی خاطر جہنم کا ایندھن بن جانا گوارا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں خود ہمارے اہل سنت والجماعت صحیح عقیدے سے واقف ہے۔ وہ عقیدہ جو قرآن کریم کے اندر مذکور ہے، وہ عقیدہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حق میں بیان کیا ہے، ہم بالکل واقف۔ بس اندھوں کی طرح جو کسی نے بات کری ہم نے قبول کر لی کہ عقیدہ ہمیں یہ رکھنا چاہیے جو حدیثوں سے اور قرآن سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل، سب سے اونچے مرتبے کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ صحابہ تو الگ رہے، پوری مخلوق میں انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں جو اس امت کے ہوں یا ان سے پہلی امتوں کے ہوں، تمام انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ ہے رضی اللہ تعالی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو لیکن ہمارے بچوں کو معلوم نہیں۔ اس کے بعد نمبر ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر ابن خطاب، یعنی انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں اور صدیق اکبر کے بعد حضرت فاروق اعظم سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچے مرتبے میں ہے اللہ کی۔ حدیثوں میں اس کی تصریح آئی۔ ان کے بعد مرتبہ ہے حضرت عثمان اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلیفہ ہے ثالث، تیسرے خلیفہ ہے، وہ تیسرے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اس میں ادھر ادھر کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم حضرت علی کو سب سے پہلے لے جائیں اور صدیق اکبر کو بعد میں لے آئیں، ہماری اختیار میں نہیں۔ اس سلسلے میں صرف حضرت علی کا ہی ایک فرمان، آپ حضرت علی کا ہے غالباً، یا حضرت عمر کا یاد نہیں رہا، ایک فرمان ذکر کیے دیتا ہوں۔ فرمایا انہوں نے کہ صدیق اکبر اپنی وہ رات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں ہجرت کے وقت گزاری تھی، مجھے دے دیں اور میری عمر بھر کے اعمال صالحہ لے لیں، اس کے عوض میں لے لیں۔ ایک رات، کتنی عظیم رات تھی، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ کیسی ہجرت کے وقت کیا کیا واقعات پیش آئے۔ چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ ان کے بعد 6 صحابہ اور ہیں، ان سب کو ملا کر عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان 4 کے بعد نمبر ہے ان 6 صحابہ کا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت سعید ابن زید اور 2 اور ہیں۔ تمام صحابہ کرام میں یہ 6 آدمی افضل ہیں ان 4 کے بعد۔ اور صحابہ کرام میں افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام امت میں سب سے افضل ہے۔ ان کے بعد پھر فضیلت ملتی ہے حضرت ان صحابہ کرام کو جو غزوہ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور وہ 313 ہیں۔ ان کے نام لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ بعض حضرات نے اسماء البدریین کے نام سے کتابیں بھی چھاپ دی۔ وہ 313 حضرات صحابہ کرام
جو اسلام کے سب سے پہلے جہاد میں جو غزوہ بدر ہے، اسلام پر جان دینے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے میدان میں آئے تھے، اور اللہ نے ان کو محض اپنے فضل و کرم سے فتح مبین عطا فرمایا۔ ان 10 صحابہ کے بعد جن کا ذکر گزر گیا، ان حضرات کا نمبر کہ یہ بڑے فضیلت والے، یہ صرف اس امت کے اندر ہی نہیں، حدیث بخاری کے اندر آ رہا ہے کہ اس غزوہ بدر میں ملائکہ کرام فرشتے بھی آئے تھے، اور خود قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ اس غزوے اور اس جہاد میں ہم نے فرشتوں کا لشکر بھیجا تھا، 1000 فرشتوں کا لشکر آیا۔ یہ بھی انہوں نے بھی اس کے اندر جنگ کی، فرشتوں نے کفار کے خلاف انہوں نے جنگ کی، حضور کی حمایت میں اور مسلمانوں کی حمایت۔ حدیث بخاری کے اندر آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے خادموں کو کیا سمجھتے ہیں، ان کا آپ کے یہاں کیا مرتبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اس امت میں سب سے افضل، اور یہ چاروں خلفاء جو ہیں یہ بھی تھے اس میں کہ اس امت میں سب سے افضل، بلکہ یہ 10 آدمی جو گزرے ہیں عشرہ مبشرہ وہ اس میں تھے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتوں میں سب سے افضل وہ قرار دیے گئے ہیں کہ جو غزوہ بدر میں آئے، گویا انسانوں میں بھی وہ افضل اور وہاں فرشتوں میں وہ افضل، تو پھر ان کا نمبر۔ اور ان کے بعد دوسرا جہاد ہوا ہے غزوہ احد، اس میں شریک ہونے والوں کا نمبر ہے، اور اس میں 700 مسلمان تھے جو شریک ہوئے تھے۔ پھر نمبر ہے غزوہ حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کا، اور قرآن کریم میں سورہ فتح جو نازل ہوئی وہ اسی واقعے میں نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ پوری صورت اسی واقعے میں نازل ہوئی۔ پھر ان کا نمبر ہے، اور ان کی تعداد 1400 تھی یا 15 تھی۔ بس حضرت اس کے بعد نمبر ہے وہ ہے فتح مکہ میں شریک ہونے والے۔ قرآن کریم یہ بات بتا رہا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ۔ صحابہ کرام کی 2 قسمیں کی قرآن کریم نے اس آیت، ایک وہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور انہوں نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا، اور دوسرے وہ جو مکے کے فتح ہونے کے بعد اسلام لائے۔ تو قرآن کریم فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہے یا قتال اور جہاد کیا ہے، ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے کہ جو فتح مکہ کے بعد یہ کام کرے۔ خود 2 قسمیں کر دیں، اس لیے بس یہاں پر ختم ہو گیا معاملہ۔ اب آگے صحابیت کی فضیلت تو ملے گی اور حضرات کو، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں ملے گی۔ یہ ترتیب میں نے ذرا مختصر طریقے سے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، اس کو محفوظ رکھیں اور اپنے گھر جا کر اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، اس لیے کہ ان بیٹیوں کو وہ لڑکیاں کہ جو دوسرے مسلک کی ان کے ساتھ ہوتی ہیں اغوا کر لیتی ہیں، مجلسوں میں لے جاتی ہیں، عزاداری میں لے جاتی ہیں، سنی بچیوں